الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعداء الأجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل وإما شاكرا وإما كفورا. صلوات. أعزائي محترم وسامعین قادر، عزاداران سید شہداء، موضوع ہدایت الہی و کمال تشریح کی یہ آج چوتھی کڑی ہے۔ آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں جو آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں پروردگار عظیم ایک راستے کی ہدایت، صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار عظیم فرماتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے رہنمائی کر دی، ہدایت دے دی۔ اب کوئی ناشکرا بنے، شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے، ایماندار بنے، مومن بنے، مسلمان بنے یا کافر بنے۔ ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، عقل جیسی نعمت ہم نے انسان کو عطا کی، پھر انسان کی فطرت بھی ایسی بنائی کہ جو گمراہی کی طرف نہیں لے کر جاتی، انسان کی فطرت بھی پاکیزہ بنائی۔ ان تمام ہدایات کے باوجود بھی اگر ایک انسان جہنم میں چلا جائے تو یہ اللہ کا قصور نہیں، بلکہ ابن آدم کا قصور ہے، بنی نظموں کا قصور ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب اس بات پر نہیں ہوتا کہ وہ جنت میں چلا جائے، مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی جہنم میں چلا جائے۔ پروردگار نے جہاں ایک نیکی کے بدلے میں 10 اجر رکھے ہو، آپ ایک نیکی کریں آپ کو 10 اجر ملیں گے، ایک گناہ کریں ایک عذاب۔ یہ اتنا کریم اللہ، ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کریں، اس میں جتنے حروف ہیں ایک حرف کے بدلے میں 10 نے کیا ہے۔ اتنا آسان دین کہ گناہ نہ کریں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ کھانا کھائے بسم اللہ، سفر کرے بسم اللہ، بیٹھے بسم اللہ، اٹھے بسم اللہ، کوئی بھی کام شروع کرے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ حتیٰ کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرنے لگے تو پھر بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ مولا گناہ کرتے ہوئے پھر بسم اللہ، کہ گناہ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا تو خود شرمندہ ہوگا کہ اب میں اللہ کے نام سے بھی گناہ کروں۔ متوجہ ہوگا جب ایک انسان کی عادت بن جائے گی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھنے کی، تو اس کو شرم آئے گی کہ اب میں بسم اللہ پڑھ کر گناہ کروں، گناہ سے رک جائے گا۔ اس لیے کہا کہ بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ عزیزان محترم،
حیوانیت کا کمال، ایک منطق میں تعریف کی جاتی ہے کہ انسان جو ہے حیوان ناطق ہے. انسان کیا ہے؟ حیوان ہے، حیوان ناطق یعنی بولنے والا حیوان، عقل رکھنے والا، سمجھنے والا حیوان. حیوان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہمارا جسم، بدن حیوانوں جیسا ہے، یعنی وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی زندگی گزارتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ہم بھی زندگی گزارتے ہیں، گھر بناتے ہیں. ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں. یعنی ساری کام جو ہے حیوانیت سے. حیوانیت کا کمال یہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ سالم ہو. عقل کا کمال کیا ہے؟ انسانیت کا کمال کیا ہے؟ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ مطلوب تک پہنچ جائے. ہم انسان ہیں، اگر ہم انسانیت ہے تو اس انسانیت کا کمال یہ ہوگا کہ ہماری عقل سلیم مطلوب تک پہنچے. یعنی جس مقصد کے لیے پروردگار نے عظیم نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو پالے، اس مقصد کو سمجھ لیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. سمجھ لیں کہ کون سے کام ایسے ہیں کہ جو شکر وہ کروں گا تو اللہ کا شکر ادا ہوگا، کون سے کام ایسے ہیں کہ اگر وہ کیا تو وہ اللہ کی ناشکرانی ہوگی، وہ کفر ہوگا. صرف شکر 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 یہ اللہ کا شکریہ نہیں ہے. ہاں یہ بھی انسان کو متوجہ رکھتا ہے خالق حقیقی کی طرف، کہ پروردگار شکر للہ شکر للہ شکر للہ. اس لیے ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کہا گیا ہے کہ اللہ تمہیں توفیق دی کہ نماز پڑھی. یعنی ہر کام کے بعد شکر شکر شکر. لیکن عزیزو ایک بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت میں رہے. بڑا شکر یہ ہے انسان گناہوں سے دور رہے اور جو اللہ نے کہا ہے اس کو بجا لائے. یعنی جو واجبات پروردگار نے ہم پر واجب قرار دیے تمام واجبات کو اپنائیں، اور جن کاموں سے کہا ہے رک جا، محرمات ان کاموں سے رک جائے. حقیقت میں یہ شکر ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَإِمَّا شَاكِرًا. شاکرن کیا ہے؟ یعنی جو کام اللہ نے واجب قرار دیے ہیں، وجوبات ہیں، ان کو ادائیگی، وجوبات کی ادائیگی، اور جن سے منع کیا یعنی محرمات سے پرہیز. حقیقت میں یہ شکر ہے. اور کفر کیا ہے؟ کفران نعمت کیا ہے؟ کفران نعمت یہ ہے کہ جن کاموں سے پروردگار عظیم نے ہمیں منع کیا ہے ان کاموں کو انجام دینا. یعنی انسانیت کا کمال یہ ہے کہ ایک انسان عقل مطلوب تک پہنچ جائے، وہ سمجھنے لگ جائے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. عزم یہ حیوانیت کے کمال کے جسم سالم ہو، یہ عقل کا کمال ہے. اب بتائیے کہ ایمان کا کمال کیا ہے؟ بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، ادیان پائے جاتے ہیں، سب اپنا اپنا عقیدہ، اپنا اپنا ایمان رکھتے ہیں، لیکن پروردگار عظیم کو کیا مطلوب ہے؟ کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان خالق حقیقی کو پہچان کر اس کے نیک بندوں تک پہنچ جائے. یعنی اہل بیت کو اپنا لے، یعنی خالق حقیقی کو اپنا کر اہل بیت تک پہنچے، پھر اہل بیت پر ایمان رکھ کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارے. شیعہ ایمان صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ ایمان کا کمال ہے. ہر کسی ایرے غیرے کو ہم مومن کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا، ہر کسی یعنی جیڑا بھی علی دا نعرہ لاوے او مومن بن جاوے. پنجابی میں کہتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی مجھے پنجابی بھی آتی ہے، بھئی جیڑا نعرہ لاوے او مومن بن جاوے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. صرف نعرے لگانے سے بندہ مومن نہیں بنتا، نعرے کی پاسداری کرنے سے مومن بنتا ہے. نعرے کی پاسداری کرنے سے مومن بنتا ہے.
بھائی رسول کو دیکھنے سے، علی کو دیکھنے سے صحابی نہیں بن جاتا. جو تعریف کرتے ہیں وہ یہ تعریف غلط کرتے ہیں کہ جس نے دیکھا ہو. اس طرح سے تو بہت سارے لوگ رہتے. ابو سفیان نے بھی رسول کو دیکھا تھا. بھئی ابو سفیان کا رسول کو دیکھنے میں کیا کمال تھا کہ جب رسول جیسا ہی نہ بننے کی کوشش انسان کرے، رسول کی بات کوئی نہ مانے. عزیزوں، کسی امام، کسی معصوم کی زیارت کرنے میں کمال نہیں ہے، بلکہ کمال اس میں ہے کہ زیارت کرنے کے بعد پھر انسان کہے کہ مولا آپ بتائیے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. میں آپ کا ظاہر بن گیا، میں نے زیارت کر لی، آپ کے حرم کی، قبر کی میں زیارت کر چکا. جب میں زیارت کر چکا میری ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے 14 سال کی جب عمر میں آتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے. بچیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، یعنی بلوغت سے مراد ذمہ داری، احساس ذمہ داری. اللہ نے اب تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تمہیں ذمہ داری دے سکے. کتنا حسن ہے. یعنی خود بلوغت میں، خود انسان کے جوان ہونے میں. جب تم بچے تھے تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی، کچھ نہ کرو، کچھ نہ کرو، کوئی مشکل نہیں ہے. نماز پڑھو یا نہ پڑھو، ویسے بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں. نماز کی عادت ہوگی تو بلوغت کے بعد جوانی میں جا کر نماز پڑھ سکو گے. بچیوں کو بچپن میں پردے کا عادی بناؤ تاکہ بے حجاب خواتین سے نفرت ہونے لگے، حجاب سے محبت ہونے لگے. لیکن واجب نہیں. واجب کب ہوگی؟ جب 14 سال 9 سال کی عمر میں ایک بچی آ جائے. جوان واجب تمام اعمال وجوبات کب ہوگے؟ کہ جب وہ 14 سال میں آ جائے. یعنی 14 سال میں آ گیا، وہ بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا. اللہ نے اس قابل سمجھا ہے کہ تجھ پر اپنی نماز واجب کر سکے. اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اے جوان، اب تجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ تو اللہ کا محبوب بن سکے. اب وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے ایک انسان اللہ کا محبوب بن سکے. اب وہ کام کرنے ہیں ذہن بتا. یعنی بلوغت، جوانی، یعنی ذمہ داری، ذمہ داری سے بڑھ کر احساس سے ذمہ داری. یعنی ذمہ داری، شہید محمد علی نقوی کو فرمان یاد آ گئے. شہید کہتے تھے کہ ذمہ داری کوئی بڑی چیز نہیں ہے، احساس سے ذمہ داری بڑی چیز ہے. انسان احساس کرتا ہو، اپنے گھر والوں کا احساس کرتا ہو، پروردگار کا احساس کرتا ہو، بہن بھائیوں کا احساس کرتا ہو، دوستوں کا احساس کرتا ہو، ہمساؤں کا احساس کرتا ہو، اپنے شہر والوں کا احساس کرتا ہو، ملک کا احساس کرتا ہو، اس دنیا کا احساس کرتا ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کل عزیز و جہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو ہادی بنایا. رسول ہادی، لیکن رسول ہادی صرف ہادی نہیں اللہ نے بنایا، بلکہ رسول کو رحمت للعالمین بھی بنایا. آج میں بزرگوں سے معافی چاہوں گا، کچھ جوانوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. یعنی رحمت ہے رسول، رحمت. رحمت سے مراد کیا ہے؟ یعنی شفیق، مہربان، ہمدرد، رہنما، لوگوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کا احساس کرنے والے، سب سے مسکرا کر بات کرنے والے. رسول ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے. جنگ احد ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں، جان کی پڑی ہوئی ہے، لیکن رسول مسکرا رہے ہیں. یا رسول اللہ، لوگ دوڑ رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے، اور آپ مسکرا رہے ہیں. یعنی مسکراہٹ صدقہ جاریہ. اچھا، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا کوئی عہدہ مل گیا، کوئی سرکاری نوکری لگ گئی، تھوڑا سا مال آ گیا، تھوڑی سی ذمہ داری آ گئی، تھوڑا سا انسان دیندار ہو گیا، لو پھر ساری ہمدردی ختم، ساری محبت، ریلیشن، دوستی، یاری، ملنا، گلے سے لگانا.
جی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا، بازو میں بازو ڈالنا، یہ ہمدردی ہے، ختم. کیا ہوا بھائی؟ اب مال آنے کے بعد انسان تبدیل نہیں ہوتا، مال آنے کے بعد انسان تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصل حیثیت سامنے آ جاتی ہے. وہ کیا تھا؟ عہدہ ملنے کے بعد انسان تبدیل نہیں ہوتا، در حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. یہ ہے کیا؟ رسول ہمیشہ مسکراتے تھے. آج مجلس کا یہ ضرور پیغام لے کے جائیے. آئمہ سب مسکراتے رہتے تھے ہمیشہ. اچھا، مسکرانے اور ہنسنے میں فرق ہے. مسکرانے اور ہنسنے میں، ہنسنا اور ہے، کہہ کے لگا کر آواز کے ساتھ ہنسنا ہونا ہے، لیکن تبسم چہرے پر، جتنی مصیبت میں ہو، جتنی مشکل میں ہو، جتنی پریشانی میں ہو، چہرے پر جو ہے مسکراہٹ رکھو، مسکراہٹ رکھو. لوگوں کو پتہ ہی نہ چل پائے کہ بندہ پریشان ہے، بندہ مصیبت میں ہے، بندے کا فلاں نقصان ہو گیا. کیا ہوا سائی؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے. کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا بہت شکر ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی صدقہ جاریہ. ایک مومن دوسرے مومن کو سب سے زیادہ تحفہ کیا دے سکتا ہے؟ عزیز و روایت میں آیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ مسکراہٹ دے اس کو. کہ دوسرے مومن سے ملے، مسکراہٹ کر ملے. صدقہ جاری ہے. اچھا، ایک اور طرف جوانوں سے میں توجہ چاہوں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں مجھ جیسے، بڑی دوستی یاری باہر رہتی ہے، بڑا اپنے دوستوں میں ہلا گلا، ہنسنا مسکرانا، بڑی ہمدردی، کسی نے کوئی کام کہہ دیا اس کا کام کر دینا. یعنی باہر انسان بہت بڑا مومن رہتا ہے، لیکن جیسے گھر میں آتا ہے ہٹلر بن جاتا ہے. ہٹلر کیا ہوا بھائی؟ بچے چھپ رہے ہیں، گھر میں آ گئے بچے چھپ رہے ہیں، کچھ جن آ گیا بھائی. ابھی گھر سے باہر تو آپ ماشاءاللہ مسکرا رہے تھے، بڑا آپ کا حسن اخلاق تھا، رسول کے اخلاق کے ساتھ جا کر اخلاق میچ ہو رہا تھا. یہ جیسے گھر میں قدم رکھا تو کیا ہوا؟ ایسے منہ بنا لینا. آپ چودھری ہو، آپ آوان ہو، سید ہو، سردار ہو، پیسے والے ہو، مالدار ہو، پرائم منسٹر ہو، وزیر اعظم ہو، سب کچھ ہو، وکیل ہو، جج ہو، لیکن گھر سے باہر ہو. گھر میں نہیں، گھر میں آپ ایک ماں کے بیٹے ہو. گھر میں آپ ایک ماں کے بیٹے ہو جس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر کتنی مشکلات مصیبتوں سے تمہیں حیات دی ہے. حیات، یہ ماں نہ ہو تو تم زندہ نہ ہوتے، تمہاری حیات ہی نہ ہوتی، تمہارا وجود ہی نہ ہوتا. گھر میں تم ایک ماں کے بیٹے ہو، گھر میں تم ایک بہن کے بھائی ہو، گھر میں تم ایک بیوی کے شوہر ہو. یہ رشتے ہوتے ہیں نا. گھر میں تم کسی بیٹی کے باپ ہو، لہذا باپ بن کر رہو، بھائی بن کے رہو، شوہر بن کے رہو. چودھری نہ بنو. جو کچھ بھی ہوگے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ مسکراہٹ. رسول لوگ کتنے ہی ایسے ہی تاریخ میں ملتے ہیں کہ رسول کا چہرہ دیکھ کر ایمان لے آئے. رسول کا بیہیویئر، رسول کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ کوئی کافر ایک مرتبہ، مشرک ایک مرتبہ ملتا تھا نا رسول سے، پہچان جاتا تھا یہ بندہ جو ہے یہاں کا نہیں ہے.
یعنی خدا کی طرح چلنا. کہ رسول اپنے سے غریبوں کو دور نہ کرنا، اس سے غریبوں کو دور نہ کرنا. ادھر یہ ابو سفیان، یہ مشرکین مکہ جو سردار تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اپنوں سے ان غریبوں کو دور کر دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. بڑے بڑے لوگ آئے، پیسے والے آئے، یہ بلال بیٹھے آپ کے پاس، یہ جس کو ہم کہتے ہیں کمی، یہ غریب بیٹھے ہوتے ہیں، کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں، پھٹے ہوتے ہیں، یہ غریب الغربا بیٹھے ہوتے ہیں. ہماری انسلٹ ہوتی ہے، بےزتی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ آ کر بیٹھے. اگر آپ ان کو دور کرو، خود سے دور کرو. اگر آپ ان غریبوں کو، یعنی بلال کو، کمبر کو، سلمان فارسی کو، ان کو خود سے دور کرو گے تو ہم آپ کے قریب آ جاتے ہیں. رسول نے کہا نہیں، اللہ نے کہا، رسول خود بھی جانتے تھے، اللہ نے وہی کی کہ نا رسول، یہ جو با وفا اصحاب ہیں بلو غریب ہی کیوں نہ ہو، ان کو خود سے دور نہ کرنا. کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، ان کو خود سے دور نہ کرنا. رسول خدا نے امیر چندہ صاحب کو بھیجا کہ جاؤ، یہ قیدی ہیں، جنگ کے قیدی ہیں، ان کو جا کے مسلمان کرو. وہ گئے، وہ دلیلیں دیتے رہے، قرآن سے دلیل دیتے رہے، عقل سے دلیل دیتے رہے، مسلمان نہیں ہوئے، واپس آ گئے. کہ علی تم جاؤ، علی تم جاؤ. اب علی شیر خدا گئے، وہ جو قیدی تھے، آپ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے ان کے سامنے اور مسکرانے لگے. علی نے کوئی دلیل نہیں دی، توجہ فرمائے، علی نے کوئی قرآنی دلیل نہیں دی، علی نے کوئی عقلی دلیل نہیں دی مسلمان ہونے کے لیے، اسلام لانے کے لیے. بس دو زانو ہو کر بیٹھ گئے ان کے سامنے اور مسکرانے لگے. کہا علی آپ وہی ہیں جو خیبر میں تھے؟ علی آپ وہی ہیں جو خیبر میں تھے؟ کہا کہ ہاں میں وہی علی ہوں جو خیبر میں تھے. کہا آپ علی خیبر میں تھے؟ اتنا روب و جلال تھا، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آنکھیں سرخ تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی شیر حملہ کر رہا ہو. کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ کے سامنے آ جائے. علی آپ وہی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں. لیکن علی آپ اب اس طرح سے دو زانو بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. علی نے کہا کہ ہاں اس وقت تم جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اب سیکھنے کے لیے آئے ہو. یہ علی کی سیرت ہے. کہا کہ تم اس وقت تم جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اب تم سیکھنے کے لیے آئے ہو، اب تم مسلمان ہونے کے لیے آئے. حضرت رسول خدا حبشہ میں گئے، پتھر مارے لوگوں نے. آپ تبلیغ کر رہے تھے، پتھر مارے. یہ ہم سب کے لیے درس ہے، بالخصوص ہمارے لیے. پتھر مارے. اب ہم لوگ تبلیغ کے لیے، اندر حقیقت ہم تبلیغ کے لیے آئے نا، آپ سے پیسے تھوڑی لینے کے لیے آئے. پیسے لینے کے لیے کوئی اور آتا ہوگا. توجہ صحیح مانے گا. ہم تو آپ کو علی کا ذکر سنانے کے لیے آئے ہیں، علی کا فرمان سنانے کے لیے آئے ہیں، علی کی سیرت بتانے کے لیے آئے ہیں. اللہ کرے ہم بھی عمل کرنے لگے اس پر. رسول تبلیغ کے لیے گئے. رسول، اچھا یہ جو مال و متاع ہے دنیا کا، یہ خود ہی اس مال کی بھی ایک فطرت ہے. مال کی بھی فطرت ہے. جتنا مال کے پیچھے بھاگو گے یہ اتنا آگے بھاگے گا. جتنا تم مال کو پیچھے کر کے آگے بھاگو گے یہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا. یہ خاصیت ہے. یہ دنیا کے مال، یعنی ہر چیز میں ایک فطرت ہوتی ہے، ایک نیچر ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک نیچر ہوتی ہے. یہ مال کی نیچر ہے. جتنا پیچھے بھاگو گے. رسول خدا کو پتھر مار رہے، اتنے پتھر مارے رسول کو. کون سا رسول؟ رحمت للعالمین، جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا. وہ رسول کی جو کسی کے لیے برا چاہتا ہی نہیں ہے. یعنی وہ رسول کی جس نے کسی کے لیے برا چاہا نہیں، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یا امتی پروردگارہ میری امت کو معاف کر دے.
پروردگار میری امت کو معاف کر دے. وہ رسول لوگ پتھر مارتے تھے. اتنے پتھر مارے رسول کو، اتنے پتھر مارے کہ خون آپ کی جوتوں تک آ گیا، یعنی قدموں تک رسول کے. جبرائیل فوری آئے، کہا کہ یا رسول خدا نے بھیجا ہے، کہو تو ابھی طائف کو الٹ دیتے ہیں. لیکن نہیں، یہ نادان لوگ ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا. مسکراتے ہوئے گھر آ گئے، اتنے پتھر کھائے، اتنے پتھر کھانے کے بعد مسکراتے ہوئے. بد دعا نہیں کی، رسول بد دعا کر دیتے فوری طائف جو ہے الٹ جاتا. رسول نے بد دعا نہیں کی. رسول سے کہا خدا نے لو خلقتا فظا غلیظ القلب، اے رسول اگر تمہاری زبان بد ہوتی، اگر تمہاری زبان کیا ہے، لو کنتا فظا، فظا کا مطلب زبان غلیظ ہوتی، زبان بد ہوتی، زبان سخت ہوتی، یا پھر غلیظ القلب، کہ تمہارا دل سخت ہوتا، تو پھر کیا ہوتا، لنفض من حولک، یہ سارے چھٹ جاتے، سب آپ سے دور چلے جاتے. یہ میرے لیے درس ہے. رسول سے کہا کہ رسول اگر تمہاری زبان سخت ہوتی، اے رسول اگر تمہارا دل سخت ہوتا تمہارا دل، تو پھر لوگ جو ہے وہ من حولی کا تم سے دور چلے جاتے، چھٹ جاتے، اس طرح سے چھٹتے جیسے کہ درخت سے پتے چھٹ جاتے ہیں. رسول آپ کا جو اخلاق ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارا جو اخلاق ہے بہترین اخلاق ہے، آپ کا بیہیویئر بہترین ہے، آپ نرم زبان پیدا کیجئے. عزیزوں، میں جوانوں سے مخاطب، بزرگ سب جانتے ہیں زبان کی نرمی بڑے بڑے کام کر دیتی ہے، بڑی بڑی گتھیے، بڑی بڑی گرائیں، جنگیں ختم ہو جاتی ہے. عزیزوں، زبان کی نرمی سے بڑی بڑی جنگیں چل رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے پھر رہے ہیں، لیکن زبان کی نرمی. آپ جا رہے ہیں سائیکل پر، موٹر سائیکل پر، آپس میں لگے، غصہ آ گیا اس کو ایک دم سے، آپ نرم زبان کا معذرت چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی. لو بتاؤ، کچھ کرے گا؟ ایمانداری سے بتانا، یہ تو آپ کے گلی محلے کی بات ہے، کچھ کہے گا وہ؟ اگر معاف کرنا، معذرت. حالانکہ اس نے زبان سخت استعمال کیا، لیکن آپ نے کیا کیا، اس زبان کو اچھا استعمال کیا. لوگ لڑائی سے بچ گئے. ہو سکتا ہے لڑائی ہوتی، ایک دوسرے کے گربان پکڑا جاتا، ہو سکتا ہے جیل میں چلے جاتے، ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو مار دیتے، لیکن ایک چھوٹا سا لفظ کہا، معذرت، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. فارسی میں کہتے ہیں بے بخشی، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں، سوری. یہ سوری، یہ کائنڈلی، یہ الفاظ بہت خوبصورت ہیں، یعنی ان کا الفاظ تکرار ہونا چاہیے. سوری، اگر نہیں معذرت اردو پسند نہیں ہے تو پھر سوری، یعنی یہ عادت بنے انسان کی. ذرا سی بات پہ، یعنی ذرا سی بات پر آپ انگریزوں کو دیکھیں، یا ہم لوگ ایران میں رہتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں ہوتی، وہ بے بخشے. یا کوئی کام کہنا تو یعنی کائنڈلی جو ہے انگلش میں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جملے دست شمع دردناک ہونے، یعنی یہ قوموں کی نشانی ہے حقیقت میں. یعنی اچھے الفاظ، اچھے جملے انسان کی اپنی ہیبٹ میں ہو. چلو ملت کی طرف سے نہ ملا ہو، قوم کی طرف سے نہ ملا ہو، تو حسین کی طرف سے تو ملا ہے نا آپ کو. اگر نہیں ہمیں اپنے معاشرے کی طرف سے یہ چیزیں ملی، یہ الفاظ، یہ جملے، یہ حسن ہمیں معاشرے کی طرف سے نہیں مل رہا، سوسائٹی کی طرف سے نہیں مل رہا، کیا حسین نے بھی نہیں دیا؟ کیا خود رسول خدا بھی نہیں دے رہے؟ یعنی وہ رسول ہے. گھر میں آتے بچے سینے پر سوار ہو جاتے تھے، یعنی حسنین شریفین سینے پر رسول خدا کے بیٹھ جاتے تھے.
آپ نہیں اتارتے تھے، سینے سے نہیں اتارتے تھے. بچے سینے پر رسول کے سینے پر کھیلتے تھے، امام حسن امام حسین. آپ بچوں کو اپنے شانوں پر بٹھا کر گلی میں نکل جاتے تھے. ایک مرتبہ اسی طرح سے آپ روڈ پر نکل گئے اور ایک شخص آیا، حضرت عمر سے منسوب ہے. حضرت عمر آئے، دیکھا رسول خدا نے ایک شانے پر حسن اور دوسرے شانے پر حسین جا رہے ہیں. آگے بڑھے، کہا کہ یا رسول اللہ کتنی خوبصورت ان بچوں کی سواری ہے. رسول خدا نے کہا کہ سواری کو کیوں دیکھتے ہو، یہ بھی دیکھو سوار کتنے خوبصورت ہے. یعنی سیرت ہے ہمدردی کی، رواداری کی، رفق کی، محبت و الفت، مسکراہٹ، نرم لہجہ، نرم گفتگو، ایک دوسرے کو معاف کرنا. ارحم ترحم. دیکھیں قرآن میں کچھ قوانین ہیں، آئی تو ساری مجلس ہی درس بن گئی. قرآن میں کچھ قوانین ہیں. یعنی ارحم ترحم یہ بھی قانون ہے. اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر آیات میں قوانین بیان کرتا ہے. اللہ سلیل الانسان الا ما سعى. انسان جو کوشش کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، یہ قانون ہے. اچھا ایک اور قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کی برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. ارحم ترحم یعنی رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. یہ قوانین اور بھی بہت سارے قوانین ہیں، ہزاروں قوانین آپ کو قرآن کی اس میں مل جائیں گے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ قوانین اللہ کے تبدیل نہیں ہو سکتی. یعنی ارحم ترحم، تم رحم کرو. جب تم رحم کرو گے تو پھر تم پر رحم کیا جائے گا. یعنی تم رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. تم ہٹلر نہ بنو، تم ظالم نہ بنو. حضرت حور علیہ السلام ہٹلر نہیں تھے، ظالم نہیں تھے. کیوں آ گئے؟ کبھی سوچیں؟ ہزاروں کی فوج، اتنے بڑے لشکر میں سے ایک حور آ رہا نکل گئے، یا اور بھی چند لوگ آئے، لیکن حضرت حور جو ہے بالکل واضح اور عیاں ہے. حضرت حور آ گئے. کیوں؟ حور چونکہ ظالم نہیں تھا. یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں نا، یونیورسل ٹروتھ یعنی جن کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا، یعنی سچ بولنا ہر مذہب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، حسن پایا جاتا ہے سچ بولنے میں. کسی کو بلا وجہ قتل کرنا، کوئی بھی مذہب ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، مسلمان ہو، ہندوازم ہو، وہ کہتے ہیں نہیں بلا وجہ آپ کسی کو قتل نہیں کریں، اچھا کام نہیں ہے، بد ہے. یعنی اس طرح کے بہت سارے کیا ہے یونیورسل ٹروتھ ہے. حضرت حور علیہ السلام میں یہ سارے یونیورسل ٹروتھ پائے جاتے تھے. یعنی ابھی تک وہ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا تھا. اور کل یہ بات کی تھی نا میں نے کہ انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ صحیح کرے. صحیح سے مراد کوشش کرے، حق کو پانے کی کوشش کرے، حق کو پانے کی کوشش کرے، حق کو پانے کی کوشش کرے. حضرت حور علیہ السلام حق کو پانے کی کوشش کرتے تھے، ابھی تک نتیجے پر نہیں پہنچے تھے. کب پہنچے؟ 10 محرم کو. یعنی حور حق شناس تھا، حق شناس، حق کو پانا چاہتا تھا. حضرت حور علیہ السلام پہنچ گئے، نتیجے پہ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نتیجے پہ پہنچایا، مقصد پر پہنچایا. جو وہ مقصد چاہتے تھے انہوں نے پا لیا. بس عزیز اللہ محترم، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا خلق ہے. کیا خلق ہے؟ اس خلق کے لیے ائمہ نے کتنی محنت کی ہے، کتنی جدوجہد کیا ہے. لیکن جیسا ائمہ کا خلق تھا ویسا خلق بھی تھا. یہ دونوں ہمارے لیے ہدایت ہے. یعنی رسول کو لوگ دیکھتے تھے، یعنی رسول کی خلقت کی طرف لوگ دیکھتے تھے تو پھر بھی ہدایت تک پہنچتے تھے. رسول کے خلق کی طرف دیکھتے تھے، یعنی سیرت اور کردار، اخلاق، رواداری کو دیکھتے تھے، پھر بھی ہدایت پاتے تھے. یعنی رسول کا پورا وجود، کامل وجود
ظاہر اور باطن لوگوں کے لیے ہدایت تھا، اس میں کمال تھا۔ رسول خدا کے خود وجود میں یعنی خلق میں، علامہ مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتے ہیں، یعنی 24 معجزے رسول کے لکھے ہیں جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں، کہ رسول کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، رسول کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، رسول کے جسم سے چھن چھن کر نور باہر آتا تھا۔ رسول لیتے تھے کالی کملی، ہم کہتے ہیں نا کالی کملی والا، کالی کملی والا، رسول کالی کملی لیتے تھے۔ جب وہ آپ کالی کملی اوڑھتے تھے تو یہ نور جو تھا چھن چھن کر باہر آتا تھا۔ جب ہی شب ہجرت امیر المومنین سو رہے تھے، اللہ اکبر، ابھی سنا ہے کہ علی اور محمد ایک نور سے اللہ نے خلق کیے، ایک ہی نور سے۔ مشرکین مکہ آئے، ساری رات باہر کھڑے رہے اور سوراخوں میں سے دیکھتے رہے، کہا کہ ویسا ہی نور ہے جیسا محمد کا نور ہے، بس محمد سو رہا ہے۔ محمد سو رہے ہیں، پہچان ہی نہیں سکے، کیوں؟ علی نے وہی کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی، اور اس کالی کملی میں سے جو نور نکل رہا تھا کوئی فرق نہیں کر پائے۔ مشرکین ساری رات کھڑے رہے، دیکھتے رہے، لیکن سمجھتے رہے کہ یہ جو نور کالی کملی سے نکل رہا ہے محمد کا ہے۔ عزیز، اللہ نے محمد اور علی کو ایک جیسا بنایا ہے، بس فرق یہ ہے کہ محمد رسالت پر فائز ہے اور علی امامت پر فائز ہے۔ رسول خدا جہاں سے گزر جاتے تھے آپ کے بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ کتنی ہی دیر گزر گئی کہ رسول گزرے ہیں، لیکن مشرکین مکہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے مسلمانوں کا نبی گزرا ہے۔ ایسی عطر لگانے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی تھی رسول کو، عطر، لیکن رسول نکالتے تھے جا کے سیرت بنے۔ رسول کو عطر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بدن میں سے اتنا خوشبو آتی تھی، پسینے میں سے رسول کی اتنی خوشبو آتی تھی۔ ہمیں جو پسینہ ہے بو آتی ہے، لیکن رسول کے جو پسینہ آتا تھا تو اصحاب، روایت میں ہے کہ اصحاب جو ہے ان پسینے کو بھی لے جاتے تھے، عطر کی جگہ استعمال کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، کیسا ہے رسول کی خلقت، کیسی ہے۔ رسول وضو کرتے تھے، جب وضو کرتے تو اصحاب جو ہے پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بھر کر لے جاتے تھے تبرک کے لیے۔ اگر اب کوئی تبرک کا منکر ہو ان کو بتا دینا اصحاب بھی تبرک کے قائل تھے، اصحاب بھی جو ہے رسول کا پانی، وضو کا پانی لے جاتے تھے گھر اور جا کے اپنے بیمار بچوں کو پلاتے تھے، اللہ شفا دیتا تھا۔ سوال پڑے محمد والے محمد پر۔ توجہ صحیح بانی کرتے ہیں، تمام مخلوقات کائنات کی رسول کا احترام کرتی تھی، جانور رسول کا احترام کرتے تھے۔ یہ شجر حجر، جب رسول یہاں سے گزرتے تھے تو یہ شجر پر ٹہنیاں جھک جاتی تھی رسول کے سامنے، احتراماً جھک جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میرا معمول تھا کہ رسول کے آنے سے پہلے میں کچھ خرمے جو ہے وہ رکھ لیتی تھی، ایک سائیڈ پر رکھ لیتی تھی۔ رسول تھکار کر آئے گئے، تبلیغ سے واپس لوٹے گئے تو میں خرمے رسول کو ایک دن میں بھول گئی، حق الیقین میں لکھے ہیں، بڑی معتبر کتاب ہے۔ ایک دن میں بھول گئی رسول کے لیے خرمے توڑنا۔ جب میں بیدار ہوئی تو میں دوڑی صحن میں کہ رسول ابھی آتے ہوں گے تو خرمے توڑوں۔ جب میں گئی صحن میں دیکھا رسول صحن میں کھڑے ہیں اور شجر درخت کو کہہ رہے ہیں کہ جھک جا، رسول نے خرمے توڑنے ہیں، ذرا جھک جا، اور کہا وہ جھک گیا، کہ درخت جھکا، رسول نے خرمے توڑے اور تناول فرمائے۔ رسول جس جانور پر سواری کرتے تھے وہ جانور کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں جو حسین کے پاس زلجنا تھا وہ رسول کا تھا، بوڑھا نہیں ہوتا تھا جانور۔ آپ سنگریزیں، اللہ اکبر اللہ اکبر،
آپ سنگریزے ہاتھوں پر لیتے تھے، پتھر ہاتھوں پر لیتے تھے، تسبیح کرنے لگتے تھے اللہ کی. یہ جو آپ پہنتے ہیں نگینے پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں؟ ایک تو سیرت ہے کہ آئمہ نے پہنے، اس لیے ہم انگوٹھی میں یعنی چاندی کی انگوٹھی پہننا حلال ہے اور ثواب ہے. چاندی کی انگوٹھی پہنے، فیروزہ پہنے، حقیق پہنے، ثواب. لیکن مرد پر سونا حرام ہے. مرد پر سونا ویسے بھی حرام ہے، متحرک رہے. خواتین پر جو ہے، میری ماں بہنوں پر سونا جو ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، جو جوان ہے، جنہوں نے تازہ شادی کی ہے، اگر سونا نہیں لے کر دیا تو کوئی پیسے شیسے جمع کر کے ضرور کوئی انگوٹھی چین اپنی زوجہ کو دے. سوال پڑے محمد والے محمد. ان پتھروں نے رسول کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا ہے. رسول کے ہاتھوں، میں کہوں کہ یہ پتھر ہے جنہوں نے رسول کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اتنے معتبر ہو گئے ہیں. اگر ان ہاتھوں نے حسنین کو کھلایا ہو، ان ہاتھوں نے اگر حسنین کی تربیت کی ہو تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت محترم توجہ فرمائیے. رسول کے لعاب دین میں ایک خاص معجزہ پایا جاتا ہے. آپ کسی کنویں میں ڈال دیتے تھے، یعنی کنواں کھارا کڑوا پانی کسی کنویں میں پھینک دیتے تھے، اس کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا تھا. اور کیوں نہ ہو، حضرت یوسف جس کنویں میں گرے، وہ کنواں کیا تھا؟ کھارا تھا. میں شاید بیان کیا یہاں پر واقع. وہ کنواں کیا تھا؟ کھارا تھا. لیکن جب یوسف کو وہ قافلہ آیا، یوسف کو نکالا، وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. پانی کھارا ہے، ہم پہلے بھی آئے تھے، انہوں نے کہا تجربہ کر لیتے ہیں. پانی کھارا ہے، ایک یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا، پہلے آ چکا تھا، لیکن جیسے ڈول کو نکالا وہ پانی کھارا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک معصوم کے صدقے میٹھا کر دیا. یہ معصوم کے وجود کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کے پانی جو کہ کھارا اور کڑوا تھا اس کو میٹھا کر دیا. عزیزان محترم، یہ رسول کا لعاب ہے. جس کنویں میں ڈالتے تھے، کڑوا ہوتا تھا، کھارا ہوتا تھا، میٹھا ہو جاتا تھا. توجہ فرمائیے گا کہ اس رسول کے لعاب کا یہ اثر ہے، پھر رسول کی آل کا کیا اثر ہوگا؟ رسول کے لعاب کا یہ اثر ہے. مجھے بتاؤ رسول کی آل کا اثر کیا ہوگا؟ رسول کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ یہ رسول کا وجود ہے، یہ رسول کا خلق ہے، خلقیت ہے، تخلیق. اللہ تعالیٰ نے رسول کو ایسا کیا ہے کہ لوگ رسول کے ظاہر کو دیکھتے ہیں پھر بھی ہدایت پاتے ہیں، رسول کے باطن کو دیکھتے ہیں پھر بھی ہدایت پاتے ہیں. یہ کمال ہے رسول کا. رسول ہر طرح سے کمال ہی کمال. رسول کے فعل میں کمال، رسول کے قول میں کمال، رسول کے وجود میں کمال. اللہ اکبر. رسول کی قربانی میں کمال، رسول کے خون میں کمال تو رسول کی آل میں کمال. کیا جانوں کہ محمد کیا ہے؟ ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے محبوب قرار دیا، ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا ہے. جب کچھ نہ تھا تو آپ تھے، جو کچھ نہ ہوگا تو آپ ہو گئے. حضرت محترم، یہ حضرت حور ہے. کہ جس میں انسانیت پائی جاتی تھی. ظالم نہیں تھے حضرت حور، نماز پڑھنے والے تھے، جب بھی ہدایت پا گئے. اللہ کے احکامات کو بچا لانے والے تھا حضرت حور، جب بھی ہدایت پا گئے. خدا عادل ہے، ظالم نہیں ہے. دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، آپ کے اعمال دیکھ رہا ہے. شیطان نے 6000 سال عبادت کی تھی، 6000 منہ پر دے ماری. 6000 سال. کسی نے مولا سے پوچھا، مولا یہ اللہ کا عدل ہے کیا؟
اتنی عبادت کی 6000 سال کی. امام صادق سے پوچھا کسی نے، اتنی عبادت کی، ایک سجدہ نہیں کیا، وہ بھی تجھے نہیں، تیرے بندے کو سجدہ نہیں کیا. کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ تھی کہ اللہ کی نہیں مانی. اللہ کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کر. وہ اللہ کو نہیں، وہ آدم کو دیکھ رہا تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں کرنا. اللہ نے کہا بات سجدے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے. در حقیقت دیکھنا یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے. ایک سجدہ نہیں کیا آدم کو، یعنی ایک فرمان نہیں مانا. امام صادق سے کہا کہ یہ خدا کے عدل کے خلاف نہیں ہے. 6000 سال غریب عبادت کرتا رہا، یعنی دنیا کا، اس زمین کا کوئی ایسا ذرہ خطہ نہیں ہے کہ جہاں پر شیطان نے اللہ کو سجدہ کیا. سنیں گے امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا. امام نے فرمایا وہ جو 6 سال عبادت کر رہا تھا، وہ عبادت اللہ کی رضائیت کے لیے نہیں کر رہا تھا، بلکہ شیطان کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ خلیفہ بنانے والا ہے، وہ خلافت کی لالچ میں عبادت کر رہا تھا. توجہ فرمائی آپ نے. یعنی اس کی عبادت در حقیقت اللہ کے لیے تھی ہی نہیں، اس کی عبادت اللہ اکبر، اس کا مسلمان ہونا ہی خلافت کے لیے تھا. پہنچ گئے جہاں تک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یعنی شیطان کی عبادت تھی سب خلافت کے لیے کہ ایک دن آئے گا اللہ مجھے خلیفہ بنا دے گا. اتنی عبادت کی اللہ نے کہا ٹھیک ہے، زمین سے اٹھا کے فرشتوں میں جنت میں لے آئے، بڑی عبادت کرنے والا ہے. لیکن عزیزوں جھوٹ کبھی چھپتا نہیں ہے. ایک دن آتا ہے کہ جھوٹ جو ہے عیاں ہو جاتا ہے، اور ایک دن آئے گا جو بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے غاصب، اور آپ دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں بڑے بڑے غاصب، زہرا پہ ظلم کرنے والے، یعنی سب آہستہ آہستہ عیاں ہو گئے، روشن دینوں کی طرح سب عیاں ہو جائیں گے. حضرت حور ظالم نہیں تھی، حضرت حور کی فطرت جو تھی وہ پاکیزہ تھی. امام حسین نے دیکھا کہ حور کا قافلہ آیا ہے، 1000 لشکر ساتھ ہے. عباس جاؤ، قافلہ پیاسا ہے. بولا دشمن ہے، یزیدیوں کے بندے، جاؤ پیاسے ہیں. مولا حسین کو پیاس برداشت نہیں تھی کسی کی. جانتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کو کیوں پیاس برداشت نہیں تھی کسی کی؟ کیونکہ مولا حسین کو خود بڑی پیاس لگتی تھی. کہا مولا 1000 کا قافلہ ہے، سب کو پانی پلا دو. اگر پانی کچھ بچ گیا کہ ہاں، کہیں کہ جانور پیاسے ہیں، ان کو بھی پانی پلا، گھوڑوں کو پانی، اونٹوں کو پانی پلایا. ایک شخص کہتا ہے کہ جب میں پہنچا حسین کے قافلے کے بعد، میں اتنا ضعیف ہو چکا تھا، میں اتنا ناتواں ہو چکا تھا پیاس کی وجہ سے، مجھ سے اپنا اونٹ بیٹھ نہیں رہا تھا. میں نے دیکھا حسین میری طرف آئے، حسین نے میرا اونٹ بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا. واہ مولا حسین، آپ کو جانوروں، آپ کو دشمنوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. جب وقت اثر آئے گا، آپ کی بیٹی سکینہ کہے گی اللہ تاش بابا مجھے پیاس ماری آتی ہے. آپ کی بچی کو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا. آپ علی اصغر کو لے کر آئیں گے، اشکیاء سے، انہی اشکیاء سے پانی مانگتے رہیں گے. دیکھو میرے بچے کو کتنا پانی چاہیے، 1 بوند پانی چاہیے. آپ کے علی اصغر کو پانی نہ دیا جائے گا، بلکہ پانی کے بدلے میں 3. اللہ، اتنی پیاس کا خیال ہے. نماز کا وقت ہوا اور نے پیچھے امام حسین کی نماز پڑھی. دیکھ رہے ہیں آپ
الگ سے نماز نہیں پڑھی. کہا حسین آپ کے ہوتے ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم الگ نماز پڑھے. نماز پڑھی. نماز کے بعد جیسے حسین سوار ہوئے گھوڑے پر اور آگے بڑھا, جامع فرس میں ہاتھ ڈالا. کہا کہ حسین میں جانے نہیں دوں گا, میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا. حسین کو جلا رہا ہے. کہا گیا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. کہا مولا حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی جس طرح سے آپ نے مجھے کہا ہے میں بھی پلٹا دیتا, لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں زہرا ہے, مجھے آپ کی ماں سے بڑی شرم آتی ہے. حسین آپ کی ماں سے مجھے بڑی شرم آتی ہے. حقیقت مولا نے بھی جملہ اس لیے کہا کہ وہ سمجھے کس حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہے. بس یہ چنگاری پیدا ہوئی, 2 محرم سے چنگاری پیدا ہوئی. اور سوچتا رہا 10 محرم تک سوچتا رہا کہ 10ویں کا دن آ گیا. اور نے دیکھا ایک شخص کو جو گھوڑے کو لے کر جا رہا ہے. پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ تجھے نہیں پتا کتنی گرمی ہے, میں گھوڑے کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں. اور انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا. کہا کہ ہمارے گھوڑے بھی پانی پیے, ہمارے جانور بھی پانی پیے. ارے حسین کی طرف دیکھو, حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں. خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں الاتش ہائے پیاس ہائے پیاس. عمر سعد کے پاس گیا ہو. کہا کہ عمر سعد حقیقت میں جنگ ہوگی؟ کہا کہ ہاں جنگ ہوگی. کہا کہ بہت بڑی جنگ ہوگی, ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ابو سمجھا کہ نہیں جنگ ہونے والی ہے. کہا ہم حسین کو نہیں چھوڑیں گے, حسین کے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے, حسین کے صاحب کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب حر تبدیل ہوا اور جانے لگا. ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا کہاں جا رہے ہیں اس حالت میں, یہ کیسی حالت بنائی ہے؟ کہا کہ میں جہنم سے جنت کی طرف جا رہا ہوں, میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. کہا کہ بابا جب تک جہنم میں رہے ہمیں ساتھ رکھا, اب ہمیں جہنم میں چھوڑ کر جنت کی طرف جانا چاہتے ہو. بیٹے کو ساتھ لیا, اپنے غلام کو ساتھ لیا, بھائی کو ساتھ لیا. اب حسین کی طرف جا رہے ہیں. کہا میرے ہاتھ باندھو, میں گناہگار ہوں, میں حسین کا مجرم ہوں, میرے ہاتھ باندھو. ان کے ہاتھ باندھے گئے. کہا کہ کیوں آپ کے ہاتھ باندھے؟ کہا کہ ان ہاتھوں میں حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی. کہا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھو. کہا کہ آنکھوں پر کیوں پٹی باندھے؟ کہا کہ یہ وہی آنکھیں ہیں کہ جس نے حسین کی طرف غضب سے دیکھا تھا. اب حر نے اپنا حلیہ قیدیوں جیسا بنایا. اس حر چلے ہیں کہ حسین نے دیکھا کہ حر آ رہے. کہا کہ جاؤ عباس حر کا استقبال کرو. ان کے بیٹے نے کہا کہ عباس آ رہے ہیں. عباس کا بڑا رعب تھا یزیدی لشکر پر. کہا بابا لگتا ہے عباس ہم سے لڑنے آ رہے ہیں, جنگ کرنے آ رہے ہیں. کہا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے, ہم تو معافی مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. عباس نے کہا ہم بھی جنگ کرنے نہیں آ رہے, ارے ہم تمہارا استقبال کرنے آ رہے ہیں. جو ان کے خیمے میں آ جائے جتنا گناہگار ہو, حسین کا کمال یہ ہے حسین اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے. اور اب تک حسین حر لعنت اللہ تھا, لیکن یہ حسین کے پاس آ گیا. اب سے حر لعنت اللہ نہیں بلکہ علیہ السلام بن گیا. اور آگے بڑھا, اپنے آپ کو مولا حسین کے قدموں پر ڈال دیا. مولا مجھے معاف کر دیجئے گا, آقا مجھے معاف کر دیجئے گا. امام حسین نے حر کو اٹھایا, حر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا. کہا کہ نہ اور ہم شرمندہ ہیں, ہمارے پاس پانی نہیں کہ ہم اپنے مہمانوں کو پلا سکتے ہیں, اور آپ ہمیں معاف کیجیے. کہا کہ مولا دوبارہ پانی کا نام نہ لینا, میں وہی ہوں کہ جس نے آپ پر پانی بند کروایا تھا, میں وہی ہوں کہ جس نے آپ کو روکا تھا, میں وہی ہوں جس نے آپ کی بہنوں کو رونے پر مجبور کیا.
اب مجھے معاف کر دے مولا. کہا کہ حر جاؤ تمہیں معاف کیا, میری ماں زہرا نے تجھے معاف کیا, اور میرے بابا علی نے معاف کیا, اور میرے نانا رسول خدا نے تجھے معاف کیا. کہا کہ مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو آپ نے کہا تھا کہ حر آہستہ بول, میرے ساتھ میری بہنیں اور میری بیٹیاں بھی ہیں, ان کو اونچی آواز پسند نہیں ہے. مولا حسین میں آپ کی بہنوں بیٹیوں سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں. کہا کہ عباس جاؤ خیمے کے باہر, حر کو لے جاؤ. ارحب حر رسول زادیوں کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر صدا دی کہ اے عصمت کی پروردہ بیٹیوں, اے رسول خدا کی بیٹیوں, اے علی کی بیٹیوں, حسین کی بہنوں, ارے آج وہ قیدی بن کر آیا ہے, تمہارا مجرم بن کر آیا ہے, حر کو معاف کر دو. ارے زینب کبریٰ کی آواز بلند ہوئی, کہا کہ حر جاؤ تجھے معاف کیا. کہا کہ حر نے کہا کہ میں نے تمہیں رلایا تھا, میری شکایت اپنی ماں سے نہ کرنا, مجھے تمہاری ماں سے بڑا خوف آتا. مجھے فاطمہ تو زہرا سے ڈر لگتا ہے, میری شکایت نہ کر, جاؤ تمہیں میری ماں نے بھی معاف کیا. اب مولا حسین کے پاس آئے گا کہ مولا میں آپ کا بڑا مجرم ہوں, میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں شہید ہوں, میں پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں. مولا حسین نے کہا کیسے ہو سکتا ہے, اور تو ابھی آیا ہے, تو میرا مہمان ہے. کہا کہ نہیں مولا اجازت دیجیے مرنے کی. مولا حسین نے اجازت دی. حر پہلے خود نہ گئے, اپنے بیٹے کو بھیجا. یہ نہ ہو کہ باپ کا خون دیکھ کر بیٹا واپس پلٹ جائے. اب بیٹا میدان کی طرف گیا, خوب لڑا, انہی یزیدیوں سے لڑا, لیکن کب تک لڑتا. حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر گرا. حر عقاب کی طرح مقتل کی طرف بڑھا. جب اپنے بیٹے کے لاشے پر گیا تو کیا دیکھا کہ حر سے پہلے حسین آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ حر پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا, تیرا جوان بیٹا ہے, بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا. ارے جن کے بچے جوان ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں گے, پیچھے ہٹ جا. ارے جوان کا لاشا ہے, بوڑھے باپ کا معاملہ ہے. حسین نے جوان کا لاشا اٹھانے نہیں دیا. ارے حر کے بیٹے کا لاشا خود حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور مقتل کی جانب لے کر آیا. ہائے قیامت اس وقت آئی جب علی اکبر گھوڑے سے گرا. ارے حسین کوئی اٹھانے والا نہیں لاشا. ارے حسین کس طرح سے اکبر کے لاشے پر گئے, گھٹنیوں کے بھار چلتا ہے حسین. ارے جوان بیٹے کا لاشا حسین کیسے اٹھائے. ارے کوئی یہ کہنے والا نہ رہا حسین بوڑھا باپ ہے, جوان لاشا ہے. حسین بوڑھا باپ ہے, جوان لاشے کا معاملہ ہے. ارے واہ حسینہ, واہ مظلومہ.